पाकिस्तान बचाने के लिए लड़ना है। शहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। हमें दहशतगर्दी का असर कुचलना पड़ेगा। कौम पूरी तरह यकसू है। खवारिज का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ्फुज दे रहे हैं। खवारिज की हिमायत और उन्हें ठिकाने देने वाले जुर्म में बराबर के शरीक हैं। कल और आज पाक फौज के शहीदों का जनाजा पड़ा। शहादा के अहले खाना ने कहा, हमें फख्र है, हमारे बेटे ने मुल्क के लिए जामे शहादत नोश किया। शहदा पाकिस्तान की इज्जत, वकार और हमारे माथे का झूमर है। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियां रायगा जाएंगी। सिपह सालार से मुलाकात हुई। उनका हौसला, सोच पुख्ता और अज़्म जवान है। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत से भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी नसीब हुई। भारत को शिकस्त फाश से दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत हुई। इजलास में शहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। फौज के साथ खड़े होना हम पर कर्ज है। सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज को सपोर्ट करें। दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रखने वाली सोच बर्दाश्त नहीं। कौम के बच्चे शहीद हो रहे हों और हम सियासी दुकान खोल कर बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अफगान सरजमीन से हमारे 2 सूबों में दहशतगर्दी हो रही है। बहुत हो गया। अगले हफ्ते वफ्द काबुल भेजने की तजवीज़ है। काबुल बताए दहशतगर्दों के साथ है या पाकिस्तान के साथ। अफगान महाजरीन 3 नस्लों से बैठे हैं लेकिन पाकिस्तान से वफादार नहीं। पाकिस्तान में कारोबार करके करोड़पति हो गए लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। जो दहशतगर्दों को पनाह देते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। सहूलतकारों और पनाहगाहें देने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होकर जवाब देना पड़ेगा। शदीद लफ्जी गोलाबारी के बाद पीपी और नून लीग में सीज फायर। नवाब शाह में बड़ी बैठक के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फोन। इल्जाम तराशी खत्म करने और मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम ने कहा, आपने बतौर वजीर खारजा बेहतरीन काम किया जिसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत में मिला। सदर आसिफ जरदारी से लीगी वफ्द की नवाब शाह में मुलाकात हुई जिसमें कशीदगी खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। सदर जरदारी ने मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और सिंध के आवाम की दिल आजारी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। जराये के मुताबिक सदर ने कहा, अपने दोस्तों से बोलें, सोच समझ कर बयानात दिया करें। मैं पीपी रहनुमाओं को समझाऊंगा वो भी तहम्मुल का मुजाहिरा करें। हम जमहूरियत की खातिर ताउन कर रहे हैं, नहीं चाहते मामलात खराब हों। हुकूमती वफ्द ने यकीन दहानी कराई, अब कोई मुतनाज़े बयान सामने नहीं आएगा। मोहसिन नकवी ने मामलात तय कराने में अहम किरदार अदा किया। गजा में 2 साल से जारी नस्लकुशी रुकने का इम्कान रोशन। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले मरहले पर मुआहिदा हो गया। अहले गजा का जश्न। अमन मुआहिदे पर इत्तेफाक होते ही मोबाइल की टॉर्च ऑन किए फलस्तीनी सहाफ़ी गजा की गलियों में सदाएं बुलंद करते रहे। तर्जुमान यूनिसेफ जेम्स एल्डर ने वीडियो पैगाम में कहा, इस वक्त गजा का आसमान और माहौल नाकाबिले यकीन हद तक पुरसुकून है। शहदा अल-अक्सा अस्पताल के आंगन में लोगों ने जश्न मनाया। गजा पर जंग के खात्मे, काबिज अफवाज के इनखला, इमदाद के दाखिले और कैदियों के तबादले पर मुआहिदा हुआ। इसराइली हुकूमत यरगमालियों के बदले 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगी। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा, इसराइली फौज के इनखला और हमले रुकने पर यरगमालियों और कैदियों का तबादला होगा। इसराइल को कल गजा के तमाम आबादी वाले इलाकों से फौज निकालना होगी। अमरीका और सालिसों ने इसराइल के जंगी ऑपरेशन में वापस न आने की जमानत दी है। इसराइल और हमास के दरमियान गजा जंग बंदी मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया का दावा,
اسرائیلی وزیر اعظم آفس کا کہنا ہے غزہ میں حملے روک دیے، معاہدے کی منظوری کے لیے آج ووٹنگ ہوگی جس کے بعد جنگ بندی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ ترک حکام کا کہنا ہے غزہ میں یرغمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے جوائنٹ فورس بنائی جائے گی۔ ترکی، مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کے لوگ فورس میں شامل ہوں گے۔ روئٹرز کے مطابق غزہ کے شمالی علاقوں میں دھماکوں کے بعد دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ الزیتون میں آج صبح بھی حملے ہوئے، 24 گھنٹے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ یہ دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا، تمام فریقوں سے منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خیر مقدم، کہا اسرائیلی افواج متفقہ لائن تک پیچھے ہٹ جائیں گی۔ مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ملکوں اور امریکہ کے لیے آج عظیم دن ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کا بھی شکریہ، اس تاریخی اور بے مثال موقع کو ممکن بنایا۔ جنگوں کو روکنے کے لیے ٹیرف کی طاقت کا استعمال کیا۔ چین کا حماس اور اسرائیل کے امن معاہدے کا خیر مقدم، غزہ میں مستقل جنگ بندی وقت کی اہم ضرورت قرار دے دی، کہا فلسطین پر حکمرانی کا حق صرف فلسطینیوں کا ہے۔ ایران کی جانب سے بھی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، کہا مشرق وسطی میں دیرپا امن کے قیام کا یہ تاریخی موقع ہے۔ مذاکرات میں صدر ٹرمپ کی قیادت عالمی امن کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ قطر، مصر اور ترکی کی پرعزم اور انتھک کوششوں کو سراہا جانا چاہیے۔ ہم شراکت داروں، دوستوں اور برادر ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ دنیا کو قابضین اور غیر قانونی آباد کاروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یوٹیوبر عادل راجہ ایک بار پھر جھوٹا ثابت، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے خلاف الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ برطانوی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، عادل راجہ کے الزامات کو بے بنیاد اور حد تک عزت قرار دیا۔ راشد نصیر کو 50,000 پاؤنڈ عدالتی اخراجات کی مد میں 3 لاکھ پاؤنڈ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ارشد شریف قتل کیس سے متعلق الزامات بھی مسترد کر دیے۔ جج نے کہا کہ اس کا تعلق ISI یا فوج سے نہیں، صرف 2 افراد کے درمیان ہے۔ عادل راجہ کے دعووں کی کوئی شواہد نہیں ملے۔ آزادی اظہار کی آڑ میں کسی کی ساکھ متاثر نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے حکم دیا عادل راجہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر فیصلہ جاری کریں گے۔ آج لندن کی ایک کورٹ نے ایک زوردار تماچا رسید کیا، ان کو آج یہ ورڈکٹ دیا، یہ پاکستان کے بیانیے کی جیت ہوئی، یہ پاکستان کی ریاست کی جیت ہوئی۔ لندن کی عدالت نے انتشار پسندوں کی منہ پر زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ PTI کے شرپسند عناصر کو دنیا نے آج دکھایا کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا ریاست اور قومی اداروں کے خلاف بیانیہ پروپیگنڈا ناکام ہوگا، کہا جیل میں بیٹھے بانی PTI دہشت گردوں کے چیف سپانسر ہیں۔ سہیل آفریدی کی شناخت ریاستی اداروں کے خلاف بیان بازی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ سوشل میڈیا پر ڈال دیا، گورنر ہاؤس نے ہی بھیجا۔ علی امین گنڈاپور نے استعفیٰ گورنر کو بھجوانے کا اعلان کیا تھا، گورنر کو اب تک استعفیٰ موصول نہیں ہوا۔ فیصل کریم کنڈی اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں علی امین وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، نہیں معلوم انہیں میر صادق اور میر جعفر کے کردار پر نکالا گیا یا کرپشن اور نااہلی پر۔ وہ چپڑاسی کے اختیار بھی خود رکھنا چاہتے تھے۔ ترجمان PTI نے دعویٰ کیا گورنر ہاؤس کے عملے نے گزشتہ شب استعفیٰ وصول کیا، اس پر دستخط بھی کیے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو بنایا بھی خان صاحب نے تھا، اور ابھی جو اس کا فیصلہ ہے خان صاحب کا، وہ خان صاحب کا ہی فیصلہ ہے۔ ینگ لڑکا ہے سورج جی، جو ISF میں رہا ہے، مڈل کلاس سے ہے اور ہم اچھی امید رکھتے ہیں، نئی شروعات ہے۔ علی امین گنڈاپور کو بانی نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ہٹایا بھی انہوں نے ہی ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں پیپلز پارٹی 2 کشتیوں کی سوار ہے، ان کی نون لیگ سے کوئی لڑائی نہیں، یہ نورا کشتی ہے، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
انہوں نے گزشتہ رات میں مکہ کر لیا، اگر یہ سنجیدہ ہیں تو عدم اعتماد لائیں، ہم ساتھ دیں گے۔ اتوار کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سربراہی اجلاس ہوگا، اہم اور بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسرائیلی قید سے رہا ہونے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر سینکڑوں افراد نے استقبال کیا، مظلوم فلسطینیوں کے حق اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے۔ مشتاق احمد نے کہا، یہ جدوجہد آخری سانس تک جاری رہے گی، مسلم اور غیر مسلم سب غزہ کے ساتھ ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے پوتے مانڈلا منڈیلا بھی اسرائیلی قید سے رہا، بتایا انہیں رسیوں سے باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ان کا مشن جاری رہے گا۔ برٹش پاکستانی صداقت خان سمیت انسانی حقوق کے 4 علمبردار لندن پہنچ گئے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر استقبال، 6 افراد میکسیکو پہنچے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ اہل پاکستان کی جانب سے اعلان کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن فلسطینی عوام کی امداد جاری رکھے گی۔ امداد کے راستے کھلنے کے بعد غزہ میں 3 ارب روپے کی لاگت سے اسپتال تعمیر کیے جائیں گے، $1 ارب فلسطینیوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، خود عوام کے پاس جا کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے اپیل کروں گا۔ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ سے پہلے کی پوزیشن پہ ہمیں جانا پڑے گا اور ہمیں وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ 26 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے ان ججز کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو 26 امینڈمنٹ کے بعد ان کی ایلیویشن ہوئی ہے۔ 4 of them were chief justices of their respective high courts. They were chief judges, they are respectable judges. ان پر یہ الزام لگانا کہ بینیفیشری ہے، I'm sorry to say یہ نہیں ہونا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل سے استفسار کیا، آپ فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں، یعنی اس میں تمام جج شامل ہیں؟ منیر ملک نے کہا نہیں، صرف وہ جو 26ویں ترمیم سے پہلے والے ہیں۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے، ہم اپنے ساتھی ججوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا، ایسا کرتے ہیں جو دوسرے 8 جج رہ گئے صرف وہی آپ کا کیس سن لیں۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے، جو باقی رہ جائیں کیا وہ ریٹائر ہو جائیں؟ جسٹس مسرت ہلانی نے کہا، یہ تو فیصلے کے بعد پتہ چلے گا وہ رہیں گے یا نہیں۔ ان ججوں کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے جن کی 26ویں ترمیم کے بعد ترقی ہوئی۔ جسٹس جمال نے کہا، کیا نئے جج کسی اور ملک سے لائے گئے؟ ترقی پانے والے 4 جج ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ ججز عزت مآب ہیں، ججوں کو نہ رگڑا جائے۔ جسٹس مسرت ہلانی نے ریمارکس دیے، میں نے غلط سوچ کے ساتھ نہیں کہا، آئینی بینچ نے سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے تمام ارکان آزاد قرار۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 25 اگست 2025 کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قومی اسمبلی پنجاب، کے پی اور سندھ اسمبلی کی پارٹی پوزیشنز از سر نو ترتیب۔ قومی اسمبلی میں آزاد ارکان کی تعداد 75 ہو گئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ارکان کی وابستگی پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ظاہر نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے نقش و سامان اور تربیت سمیت تمام انتظامات 12 اکتوبر تک مکمل کیے جائیں گے۔ کمیٹی 13 سے 31 اکتوبر تک حلقوں کی ابتدائی فہرستیں تیار کرے گی۔ 1 نومبر کو ابتدائی فہرستیں شائع کر دی جائیں گی۔ 2 سے 16 نومبر اعتراضات جمع کیے جا سکیں گے۔ کمیٹی 8 دسمبر کو حتمی فہرستیں شائع کر دے گی۔ بلدیاتی انتخابات کا شیڈول دسمبر کے آخری ہفتے میں جاری ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے ششماہی اقتصادی جائزے میں اسٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا۔ مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دے دیا۔ مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے اور سیلاب متاثرین کی مدد پر زور۔ مہنگائی کو مقررہ ہدف کے دائرے میں رکھنے کے لیے سخت مالیاتی پالیسی برقرار رکھنے کی سفارش کی گئی۔
मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF ने इत्मीनान का इजहार किया। मिशन सरबराह ने कहा, पाकिस्तान ने कई शोबों में नुमायां पेशरफ्त की। पंजाब से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त कराची लाने की कोशिश नाकाम। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बस से 4000 किलो मुज़र सेहत गोश्त बरामद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। 90 मन गोश्त विहाड़ी से कराची लाया जा रहा था, जिसे होटलों में सप्लाई किया जाना था। ड्राइविंग लाइसेंस न रखने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत के साथ शहरी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस सरताज सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, मुकदमे के इंदराज से क्रिमिनल हिस्ट्री बन जाती है। लाइसेंस न दिखाने पर पहले जुर्माना किया जाए, दूसरी मर्तबा बेशक सख्त कार्रवाई करें। और हेड कोच अजहर महमूद जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। बोले 20 विकेटें कैसे ली ये देखना होगा। पाकिस्तान को टेस्ट चैंपियनशिप में 6 मैचेस खेलने हैं। ग्राउंड की कंडीशन से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। फाइनल 11 का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कज़दाफी स्टेडियम आमद। पाक जुनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीमों की प्रैक्टिस देखी। चेयरमैन PCB ने कौमी टीम के कोचेस से मुलाकात की। पहले टेस्ट 12 अक्टूबर से खेला जाएगा। ए स्पोर्ट्स पर मैचेस बराह रास्त नशर किए जाएंगे।